عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے وہ اللہ کے خاص مہینے کے ہیں جس کو محرم کہا جاتا ہے، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے محرم کے ہیں جو اللہ کا خاص مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد بہترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ رمضان کے بعد بہترین روزے وہ محرم کے ہیں، اور محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کو اپنا مہینہ قرار دینے سے مطلب اس مہینے کو شان دینا ہے کہ یہ بڑا شان والا بڑا مقام والا مہینہ ہے۔ تو رمضان میں تو ہم لوگ روزے الحمدللہ رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن محرم کے اندر روزوں کی طرف عام طور پر رجحان نہیں پایا جاتا۔ اس کی وجہ آپ کا قصور نہیں ہے، ہمارا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ رمضان کا ہم نے ممبروں سے بتایا تو آپ نے رکھے، محرم کا ہم نے نہیں بتایا تو لوگوں نے نہیں رکھے۔ صرف پھر بتانا کافی نہیں ہوتا، بتانے سے دین نہیں پھیلتا، عمل سے دین پھیلتا ہے۔ اگر بتانے والا باعمل ہوگا تو بات پھیلے گی، اگر وہ باتوں کی حد تک ہوگا تو باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، عمل سے عمل پھیلتا ہے، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں۔ علماء کا قول ہے کہ قال سے قال پھیلتا ہے، حال سے حال پھیلتا ہے۔ قال سے قال پھیلتا ہے مطلب یہ کہ جو آدمی باتیں کرے گا بے عمل ہوگا تو اس سے آگے باتیں ہی پھیلیں گی، جو باعمل ہوگا اس کی باتوں سے آگے عمل پھیلے گا۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے میں نیت کرتا ہوں ہم محرم کے مہینے کے روزے رکھیں گے، پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نیت کریں کہ ہم اس وقت محرم کے مہینے میں ہیں، ہم اس کے روزے رکھیں گے۔ تو اس کے کم از کم 2 روزے تو ہم ضرور رکھ لیں، 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم، یہ 2 روزے تو ہم اپنے اوپر فرض کر لیں، یا 9 اور 10 رکھ لیں یا پھر 10 اور 11 رکھ لیں۔ 2 روزے تو چاہے سحری میں آنکھ نہ بھی کھلے پھر بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کی کوئی مجبوری ہو، کوئی سفر درپیش ہو، کوئی بیماری ہو، وہ علیحدہ چیز ہے۔ اگر نہ اس کو کوئی سفر ہے، نہ بیماری ہے، نہ مجبوری ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ 2 روزے، دوسرا محرم کے اندر ویسے بھی کچھ اضافی روزے بھی رکھ لیں۔ 4 ہفتے ہوتے ہیں، تو ہم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آدھا مہینہ نہ صحیح تو 1 ہفتہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہم انشاءاللہ محرم کے اندر کم از کم 7 روزے تو ضرور رکھیں گے تاکہ 1 ہفتہ ہو جائے۔ میں آپ کے ساتھ پکا ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں محرم میں 7 روزے رکھوں گا، تاکہ ایک جس کو کہتے ہیں نا رجحان، ٹرینڈ شروع ہو جائے کہ محرم کے مہینے میں روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ پھر چھوٹا دل نہیں رکھنا کہ اوہ آج تو میری آنکھ نہیں کھلی سحری میں اور آج تو نہیں رکھ سکتا۔ دکاندار کے لیے تو، دفتر والے کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ ہے جس نے کھیتوں میں کام کرنا ہے، روڈ پہ کام کرنا ہے، وزن اٹھانا ہے، ہاں وہ ٹھیک ہے۔ جس نے بیٹھنا ہی دکان پہ ہے، چاہے وہ چھت والا سادہ پنکھا ہی ہو، اس نے بیٹھنا ہی ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ جس نے دفتر میں بیٹھنا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے، چاہے چپڑاسی کیوں نہ ہو، اس نے بیٹھنا ہے، پانی بھر کے لا کے دینا ہے، چائے لا کر دینی ہے، اس نے کوئی مشکل کام نہیں کرنا، اس کے لیے روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ بس دل کی بات ہے، دل میں آ جائے تو آسان ہے، دل میں نہ آئے تو پھر مشکل ہے، پھر رمضان کا روزہ بھی مشکل ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم کم از کم 7، ورنہ آپ زیادہ بڑھا لیں، 10-15 روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کل تو ویسے اللہ کا فضل ہے جو ذرا موسم ٹھنڈا ہے، خیر گرم بھی ہوگا تو ہم انشاءاللہ گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم پھر بھی رکھیں گے۔ ان باتوں کا سہارا نہیں لیا کرتے مرد لوگ کہ اب سردیاں ہیں کہ گرمیاں ہیں، مرد ہوتا ہے وہ ان باتوں سے نہیں گھبرایا کرتا۔ ایک تو اس کی نیت کر لیں 7 روزے انشاءاللہ
اور کمزور لوگوں سے گزارش ہے 2 تو پکے کر لیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ ہمارے درس میں بیٹھنے والے میرے سمیت سب باعمل ہونے چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل اصل ہے، باتیں اصل نہیں ہیں۔ علم بہت ہے، باتیں بہت ہے، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کر پڑا ہوا ہے، باتوں کی کمی نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے کہ عمل کتنا ہے۔ دوسرا، فرض نماز کے بعد بہترین نماز تہجد کی نماز۔ تو یہ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، آپ کو امید ہے سارے عمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ، کہ ہم میں سے ہمارے درس میں بیٹھنے والا ایک آدمی بھی ایسا نہ ہو جو تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ سب تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں، اور آسان ہے بالکل۔ آج کل 11:30 ٹائم شروع ہو جاتا ہے، 10:30 بجے 11:45 بجے ہم لوگ گھر پہنچتے ہیں، اور چائے وائے پانی وانی پیتے 11 بج جاتے ہیں۔ صرف آدھا گھنٹہ اوپر رہ گیا ہوتا ہے، 25-27 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ہمت کر کے کوئی گزار لیا کریں، کوئی اعمال میں گزار لیں، کوئی گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ان کا حق ہے، بال بچوں میں کچھ بیٹھ جائیں، جو لوگ سارا دن گھر سے باہر رہتے ہیں، 11:30 ہوتے ہی مصلی پہ چڑھ جائیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ کو دیں، جس میں تہجد کے نوافل 2 سے لے کر 8 تک، اور کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، کہ قرآن میں آتا ہے نا یستغفرون بالاسحار، کہ جو میرے نیک بندے ہیں وہ راتوں کو آخری وقت میں اٹھ کر وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، اور قرآن کی تلاوت دیکھ کر، اگر کوئی حافظ ہوئے تو وہ بھی دیکھ کر تلاوت کرنے کا بہت نور ہے۔ تہجد کے وقت میں 1 پاؤ کر لیں، زیادہ نہیں کر سکتے، اور 15-20 منٹ کی دعا، چسکا پڑ گیا تو انشاءاللہ آدھے پونے گھنٹے کی چلی جائے گی، نہیں تو کھینچ کے 10-15 منٹ کی دعا۔ دیکھیں 2 سے 8 نفل، 2 4 6 8 جتنی ہمت ہو، اور ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا کوئی بھی اور استغفار، اور 1 پاؤ کم از کم، ورنہ آدھا سپارہ 1 سپارہ تلاوت کا، اور 10-15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ سے کم نہ ہو دعا مانگنی۔ دعا مانگنی نہیں آتی تو ہاتھ اٹھا کر 15 منٹ بیٹھے رہیں کہ اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے مانگنا سکھا، یا اللہ مانگنے میں میرا دل نہیں لگتا، میرا دل لگا۔ یہ تو میرے بس میں نا کہ 15 منٹ میں ہاتھ لے کر بیٹھا رہوں، یہ تو میرے بس میں ہے، دعائیں میری ختم ہو جائیں بھلا۔ یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مانگنا نصیب فرما، مانگنے کا طریقہ عطا فرما، مانگنے میں دل لگا۔ اللہ سے ایسے مانگتے رہیں گے، اللہ انشاءاللہ دل بھی لگا دے گا، مانگنے کا طریقہ بھی دے دے گا۔ تو روزانہ ہم میں سے ہر آدمی تہجد پڑھنے والا ہو۔ سردیوں میں عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، لمبی راتیں ہوتی ہیں، وہ آدھی رات دیر سے ہوتی ہے، 11:30-12 بجے بھی رات ہو تو عشاء کی نمازیں 7:15 بجے ہو رہی ہوتی، تو اس میں آدمی سو جائے اور پھر صبح اٹھ جائے، اور ہمت کر کے تہجد کے نفل ضرور پڑھ لے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹی، کبھی بھی، تو ہم تہجد چھوڑنے والا نہ بنے۔ تہجد بہت بڑی دولت ہے، یہ کوئی بوجھ نہ سمجھیں کہ یار یہ ایک اضافی چیز پڑ گئی ہے، 5 نمازیں تھیں تو صحیح، پتہ نہیں چھٹی کہاں سے آ گئی۔ یہ بوجھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ اگر ہمیں نصیب ہو گئی نا، ہمیں پھر دنیا میں بہت سارے جھنجھٹوں سے، جھمیلوں سے بچ جائیں گے، در بدر کی ٹھوکروں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصائب سے، مسائل سے، الجھنے سے، ٹینشنوں سے، واللہ بہت سارے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی اگر یہ نصیب ہو گئی تو۔ اس کے سامنے دنیا اڑتی ہوئی خاک ہے۔ بادشاہ وقت نے لکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں اپنی سلطنت کا ایک صوبہ نیمروز نام ہے، سنجر اس کی بہت بڑی ریاست تھی، والی سنجر، اس نے لکھا شیخ کو کہ میں اپنے صوبہ نیمروز کی پوری آمدنی آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں، کہ اس صوبے کی جتنی آمدنی ہوگی آپ لے لیا کر۔ تو شیخ نے ان کو واپسی خط لکھا کہ آپ کس لیے مجھے دینا چاہتے ہیں؟ کوئی میرے جیسا مولوی ہوتا کہتا ہے بسم اللہ ماشاء اللہ، 2 خط لمبے لکھتا اس کو شکرانے کے، وہ اور ہمیں فرق ہے۔ تو وہ تھے تو انہوں نے خط لکھا کہ آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ آپ کی پرسکون خوشحال زندگی گزرے، پریشانیوں سے، دنیا کے جھنجھٹوں سے ذرا دور رہیں، آرام سے سکون سے اپنی زندگی گزاریں۔ اب اس کے جواب میں شیخ نے خط لکھا
شیخ نے کہا کہ اس فقیر کو نیم شب کی جو دولت حاصل ہے اس کے مقابلے میں نیم روز تو کیا تیری پوری سلطنت ہیچ ہے۔ نیم شب آدھی رات کی دولت، آدھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جانا، کہ یہ جو دولت حاصل ہے اس کے سامنے نیم روز اس کی سلطنت کا نام تھا، کہ نیم روز تو کیا پوری سلطنت ہیچ ہے، زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیں نیم شب کی دولت دے رکھی ہے، ہمیں وہی کافی۔ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا تھا؟ ان کو وہ نیم شب کی دولت کی دنیا حاصل ہوئی تھی، اور میں اور آپ ابھی تک اس سے ناآشنا ہیں۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ دولت مجھے بھی دے، آپ کو بھی، راتوں کو اٹھ جایا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شب درمیان رب مہربان، شب درمیان رب مہربان۔ آدھی رات جب درمیان کی رات ہو جاتی ہے پھر اللہ مہربان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے پکار مجھے دوں گا۔ پھر ہماری طرف سے کمی ہے، اس کی طرف سے نہیں ہے، تو کریں گے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آگے آپ نے فرمایا، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال یکفر السنة الماضیۃ والباقیہ، رواہ مسلم۔ یہ تو ہے 9 ذی الحجہ کے بارے میں، وہ تو گزر گیا۔ اگلی حدیث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا، بخاری کی حدیث۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال یکفر السنة الماضیہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کیا شان ہے، کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا یکفر السنة الماضیہ، جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا۔ پھر اگلے سال سے پہلے آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ اس لیے 9 محرم کا روزہ میں نے کل عرض کیا تھا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اللہ کے نبی کسی بات میں ان کے ساتھ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں کے ساتھ مشابہت پسند نہیں کرتے تھے۔ مشرکین بھی امامہ باندھتے تھے، ان کے ہاں کا روایت تھی، ثقافت تھی، تہذیب تھی عربوں کی۔ اب بھی ہم نے دیکھا ہے حرم میں بعض عرب ممالک ایسے آئے ہوتے ہیں انہیں پورا امامہ باندھا ہوتا ہے، بعض ان کی داڑھی نہیں ہوتی لیکن امامہ پورا باندھا ہوتا ہے، تہذیب، ثقافت۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھا کرو، اس لیے کہ مشرکین بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں رواج ہے بغیر ٹوپی کے باندھنے کا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مشرکین بغیر ٹوپی کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، تم ٹوپی کے ساتھ باندھا کرو۔ اس لیے جو ہمارے ہاں رواج ہے دیہاتوں میں سر پہ امامہ باندھنے کا، صافہ باندھنا اس کو کہتے ہیں، نیچے ٹوپی رکھ لیا کریں، ٹوپی کے اوپر امامہ باندھا کریں۔ پھر بھی کسی حد تک اچھا ہے، باندھتے تو ہیں، ننگے سر تو نہیں رہتے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمومی زندگی ننگے سر رہنے کی نہیں تھی۔ تو یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے 10 محرم کے بارے میں کہ آپ نے روزہ رکھا بھی صحیح اور روزے کا حکم بھی دیا، اور پھر آپ نے فرمایا بھی صحیح
کہ 10 محرم کا روزہ پچھلے سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگلے سال زندہ رہا تو پھر میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن اگلے سال سے پہلے آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے محرم کے روزوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ کچھ باتیں اور ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ پکی ٹھکی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث اس سوشل میڈیا نے بھی بہت تباہی پھیلائی ہے، میں اکثر اس کو کہا کرتا ہوں، آپ مستند راستوں سے دین سیکھیں، مستند راہوں سے دین سیکھیں، ایسے کیسے نہیں جو یوٹیوب پہ آ جائے، جو فیس بک اور واٹس ایپ پہ آ جائے بس سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں عام رواج ہے کوئی دینی کلپ بھیج دو نیچے ماشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، بس ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل چلو میں کون سا نام لے رہا ہوں، جاہل پیروں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی عوام مجمع ہوتا ہے ان کے جلسوں میں، پروگراموں میں، اور وہ کوئی 2 لفظ بولے سی واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں صحیح بولے کہ غلط بولے۔ بعض دفعہ وہ عالم بھی نہیں ہوتا، ظاہری حلیہ بھی دین کے مطابق نہیں ہوتا، عوام ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ ارے جس سے دین لے رہے ہو اس کو پرکھو تو صحیح، جس کو آپ نے اپنا بڑا بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنا سربراہ بنایا ہے، اس کی زندگی میں بھی دین ہے کہ نہیں ہے؟ ایک تو اس کی زندگی میں دین ہے یا نہیں ہے، دوسرا اس کے پاس علم دین ہے کہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی رہبری اور رہنمائی جو کر رہا ہے، آپ اس کے پروگراموں میں شرکت جو کر رہے ہیں، آپ اس کی مجلس میں حاضری جو دیتے ہیں، اتنا تو میرے عزیز بھائیو شعور ہونا چاہیے کہ جس سے ہم دین لے رہے ہیں خود وہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے کہ نہیں پڑھا ہوا۔ اور صرف قرآن حدیث پڑھا ہوا ہونا کافی نہیں ہے، اس قرآن حدیث پڑھے ہوئے آدمی پر وقت کے علماء کا اعتماد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کا بڑا حافظہ تیز ہو، بڑا اچھا بولتا ہو، بڑا مطالعہ کرتا ہو، بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہوں، لیکن سارے علماء کہتے ہیں وہ گمراہ ہے، ایسے مطالعے کا کیا کریں گے؟ علم کافی نہیں ہے، صحیح علم ضروری ہے۔ صحیح علم کی نشانی یہ ہے کہ باقاعدہ اس وقت کے بڑے علماء اس پر اعتماد کرتے ہوں، اس کے خلاف نہ بیان دیتے ہوں، اس کو گمراہ نہ قرار دیتے ہوں، یہ نہ کہتے ہوں کہ ہم اس سے بری ہیں۔ تو یہ ضروری ہے، ورنہ آدمی بھٹک جائے گا۔ علم کافی نہیں ہے، عمل والا علم، اعتماد والا علم کافی ہے۔ یہ جس نے دین اکبری ایجاد کیا تھا مولا فیضی نے بادشاہ اکبر کے زمانے میں، وہ کوئی کم عالم تھا؟ ایسا بلا کا عالم تھا ابو الفضل فضل، وہ اتنا بلا کا عالم تھا، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے بغیر نقطوں کے، اجمی ہے، عربی نہیں ہے، ہندوستان کا ہے، لیکن اتنا مطالعہ اور اتنا زیادہ اس نے کتابوں کو پڑھا تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی عربی میں۔ عربی میں لکھنا یہ کمال ہے کہ اجمی ہو کر عربی میں کتابیں لکھے، پھر عربی میں بھی اس نے بغیر نقطوں کے لکھی، یعنی ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ آتا ہو۔ پوری تفسیر میں کہیں با نہیں ہے، تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، خا نہیں ہے، دال نہیں ہے، زا نہیں ہے، شین نہیں ہے، غاد نہیں ہے، وا نہیں ہے، غین نہیں ہے، فا نہیں ہے، قاف نہیں ہے، نون نہیں ہے، یا نہیں ہے، پوری تفسیر میں یہ نہیں ہے۔ پیچھے بچا کیا ہے؟ حروف تہجی میں سے جتنے حروف بچے ہیں، ان حروف سے جو الفاظ عربی میں بن سکتے ہیں ان الفاظ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس نے تفسیر لکھی۔ ایسا کسی عام عالم کے بس کا کام نہیں ہے، لیکن پرلے درجے کا گمراہ تھا، دین اکبری ایجاد کر ڈالا، نیا دین ایجاد کر ڈالا جس میں بہت کچھ جائز تھا۔ خیر میرے عزیز بھائیو، دین کو صحیح راستوں سے لینا، ساری زندگی ایسے ہی کرتے رہنا، اس سے دین لینا جو دین والا ہو، اس پر اس کا عمل بھی ہو اور اس کا علم بھی ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا سے بات چلی تھی، سوشل میڈیا پہ بات آئی ہوئی تھی کہ جو آدمی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی، چٹا جھوٹ ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے کسی نے اپنی طرف سے لگا دی ہے، نیچے حدیث نبوی لکھنے میں کون سی دیر لگتی؟ بعض دفعہ لکھ دیتے ہیں مسلم شریف، بخاری شریف، جو کہ ہر مسلمان ان کتابوں کے نام جانتا ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، نیچے لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کتاب میں کہیں بھی نہیں ہوتا وہ۔ تو یہ ہے صحیح کہ 10 محرم کے روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
یہ صحیح نہیں ہے کہ 1000 حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو صحیح باتیں ہیں ان کو میں بھی آپ بھی ہم پلے باندھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے، روزے کے علاوہ محرم کا مہینہ صرف اس وجہ سے مشہور نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی اس میں شہادت ہوئی، آپ کی شہادت کی وجہ سے بھی اس کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے، لیکن آپ کی شہادت تو ہو رہی ہے 61 ہجری کو۔ 61 ہجری سے پہلے بھی تو دین چلتا رہا، تو اس وقت محرم کی کیا حیثیت تھی؟ یہ تو نہیں ہے کہ دین نامکمل تھا 61 ہجری کو آ کر مکمل ہوا ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ 61 ہجری سے پہلے بھی دین تھا، اس میں بھی لوگ آئے اور فوت ہو کر بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو محرم کی اہمیت وہ ان حدیثوں کی وجہ سے ہے جو حدیثیں میں نے ابھی پڑھی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کی اہمیت ہے روزوں کے لحاظ سے۔ پھر آپ نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا، تو 10 محرم کی اہمیت اور محرم کے مہینے کی اہمیت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ باقی امام حسین کی شہادت کی وجہ سے بلا شبہ ہمارے دکھوں میں اضافہ ہوا، ہمارے غم میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت اور آپ کے آل سے محبت، آپ کے ساتھیوں سے، اولاد سے محبت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اہل بیت کو سمجھیں، ان کو پہچانیں۔ مولانا کی کتاب آپ سارے جانتے ہیں، گلدستہ اہل بیت، ہو سکے تو اس کو پڑھیں، اس میں اہل بیت کا تذکرہ ہے اور تفصیل سے تذکرہ ہے، اہل بیت کی نسل کا تذکرہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کے امام ہیں، امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ ہم شیعوں کے امام بارگاہ پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم ان کو انہی کا امام سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے امام ہیں، انہوں نے ان کا تذکرہ کیا۔ صحیح بات یہ کہ ہم نے ان باقی والے اماموں کا اتنا تذکرہ نہیں کیا، ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں چلا، ورنہ یہ سب اہل سنت والجماعت کے امام ہیں۔ امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، یہ وہ ہیں جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے علی کے نام سے 2 بیٹے تھے، امام حسین کے ایک بیٹے کا نام تھا علی اور ایک اور تھا اس کا نام بھی علی، ایک کا نام عمر، ایک کا نام عثمان، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام غالباً جعفر، کوئی 10-11 بیٹے تھے، بیویاں ایک سے زائد تھی۔ تو کربلا میں علی اکبر فوت ہوئے تھے، علی اصغر باقی رہ گئے تھے، یہ بعد میں زین العابدین بنے۔ تو امام زین العابدین ان کے بیٹے، پھر آگے ان کے بیٹے امام باقر، امام جعفر صادق، آگے امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، یہ سارے ایسے سلسلہ وار ہیں، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، یہ سب اہل سنت والجماعت کے امام ہیں اور یہ سب عظیم درجے کے لوگ ہیں اور سب اپنے وقت کے بزرگ، اور بعد ان میں سے تو بڑے درجے کے محدث اور فقیہ تھے۔ امام جعفر صادق کا وہ مقام تھا جو امام ابو حنیفہ کا ہے رحمہ اللہ، جیسے امام ابو حنیفہ کو فقاہت میں بڑا بلند مقام حاصل ہے، امام جعفر صادق کو ایسے ہی بلند مقام حاصل تھا۔ امام باقر کا نام باقر نہیں تھا، باقر کہتے تھے پھاڑنے والے کو، اور ان سے علم ایسے پھوٹتا تھا جیسے چشمہ پھوٹ پڑا ہو، اس لیے ان کو باقر کہتے تھے۔ تو ان علم کا سمندر تھے وہ لوگ، تقوی کا سمندر تھے وہ لوگ۔ اسی طرح امام حسن کی اولاد ہے، امام حسن کے بیٹے ہیں امام حسن مثنی، پھر آگے امام عبداللہ محض، پھر انہی کی نسل سے آخر میں امام مہدی آئیں گے۔ امام مہدی امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے اور آخر میں آئیں گے، اور آپ نے فرمایا ان کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے اوپر ہوگا۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ رونما ہوں گے، آخر میں پیدا بھی اسی وقت ہوں گے اور 30-40 سال کی عمر میں پیدا ہونے کے بعد پھر ظاہر ہوں گے، لوگ ان کو پہچانیں گے حرم کے اندر، پھر وہ امت کی قیادت سنبھالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو جا کر لد کے مقام پر قتل کریں گے اور نیزے سے قتل کریں گے، اور نیزے پہ لگا ہوا خون لوگوں کو دکھلائیں گے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں موجودہ ٹیکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی۔ نیزے سے وار کریں گے، اس وقت یہ موجودہ قسطنطنیہ یہ اس وقت پھر عیسائیوں کے ہاتھ میں آ چکا ہوگا، جو اس وقت ماشاءاللہ عثمانیوں کے پاس ہے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ تو اس وقت کے مسلمان
قسطنطنیہ کو فتح کر کے آ رہے ہوں گے اور درختوں کے نیچے لیٹے ہوں گے، انہوں نے اپنی تلواروں کو درختوں کے اوپر لٹکا رکھا ہوگا۔ اتنے میں ایک آواز آئے گی ان کو، کوئی آدمی زور سے کہے گا کہ اپنے گھروں کو لوٹو، اپنے گھروں کو لوٹو۔ وہ جلدی سے اٹھیں گے، تلواریں اٹھائیں گے اور اپنے گھروں کو لپکیں گے۔ جب گھروں میں جائیں گے تو آواز لگ رہی ہوگی کہ دجال آ چکا ہے، دجال آ چکا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دمشق کی جامع مسجد کے پاس، فجر کی نماز میں اتریں گے اور نیچے آئیں گے، امام مہدی مصلی پر چڑھ چکے ہوں گے، تو وہ امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو وہ کہیں گے نہیں، آپ مصلی پر چڑھ چکے ہیں، یہ نماز آپ پڑھائیں گے۔ تو امام مہدی وہ نماز پڑھائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں امت کی قیادت کریں گے۔ پھر دجال ان کا بڑا ہدف ہوگا، وہ دجال کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ موجودہ فلسطین میں بھی ایک مقام ہے جس کا نام اب بھی لد ہے، تو اس لد کے مقام پر جا کر وہ نیزہ ماریں گے، تو وہ جا کر دجال کو لگے گا اور اس کو زخمی کر کے قتل کر دے گا، اس نیزے کے سرے پہ خون لگ جائے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سب کو وہ دکھلائیں گے نیزہ کہ یہ قتل ہو گیا ہے مردود، تو وہ تلواروں اور نیزوں کی جنگ ہو رہی ہوگی، جیسا کہ حدیثوں کی ان روایتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہماری موجودہ ٹیکنالوجی یہ پورے زمانے میں ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دور شاید ترقی کا ہے۔ یہ تو آپ لوگ تو مجھ سے بڑی عمروں کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ٹیکنالوجی تو جمعہ 8 دن ہمارے سامنے آئی ہے۔ میں نے بچپن میں وہ زمانہ دیکھا ہے جب شادی کی بارات اونٹوں پر جایا کرتی تھی۔ ہم نے خود، میں بچپن میں لالٹین میں پڑھا کرتا تھا، ہمارے گھر میں بجلی نہیں تھی، میں 6ٹھی کلاس میں تھا، لالٹین آئے تھے، اور یہ چنگچی کے بجائے تانگے ہوتے تھے، تو آپ سب نے دیکھے ہوئے ہیں۔ موبائل نہیں تھا۔ یہ جب میں 1998 میں یہاں عیدگاہ میں داخل ہوا تو مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، پیٹ سیل ہوتا تھا، کسی کے پاس موبائل نہیں تھا۔ سن 2002 میں غالباً ہمارے جو استاد ہیں مولانا ریاض صاحب، یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے کوئی پہلی دفعہ موبائل لیا اور یہ ہمارے عیدگاہ کی مسجد کی چھت پر چڑھ جاتے تھے، چنوں کی طرف ایسے ایسے کرتے تھے تو سگنل آتے تھے۔ یہ تو سب ہمارے سامنے کی باتیں، اور میں تو آپ سے چھوٹا ہوں، جو آپ سے مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں ان کو اسے بھی پچھلا زمانہ یاد ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا ہے کہ موبائل کے اوپر مکہ میں بیٹھا ہوا آدمی ہم سے بات کر رہا ہے اور لائیو بات کر رہا ہے، وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، یا تو موبائل تھا نہیں یا تصویریں آنی شروع ہو گئیں۔ یہ ایسے اسی زوال سے نیچے جائے گا، جیسے بلبلہ اٹھا ہے ایسے ہی یہ پھٹے گا۔ یہ جتنا آنے میں اس نے دیر نہیں لگئی کہ مجھ جیسے بچے نے بھی اپنے آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، اتنی تھوڑی مدت میں وہ عروج پہ بھی پہنچ گیا ہے، ایسے ہی تھوڑی مدت میں 40 سال لگیں، 20 سال لگیں، 50 سال لگیں، یہ نیچے چلا جائے گا۔ میں نہیں سمجھتا، واللہ عالم، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، کہ یہ کوئی 100-200 سال سے زیادہ چلے موجودہ زمانہ، یہ ختم ہو جائے گا، پھر وہی زمانہ آئے گا جو زمانہ پہلے تھا اور وہی زمانہ اصل تھا، تو پھر وہ زمانہ آئے گا اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا، تو اس میں امام مہدی آئیں گے، وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اہل بیت کی جتنی اولاد گزری، چاہے امام حسن کے بیٹے تھے، حسن مصنع ہیں، عبداللہ محض ہیں، امام مہدی ہیں، جو بھی ہیں، یا امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں اور اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھنے چاہیے۔ امام باقر نام رکھنا چاہیے، جعفر صادق یہ نام رکھنا چاہیے، موسیٰ کاظم، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو میں نے کہا، ان کا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا موسیٰ نام رکھنا ہے، میں نے کہا موسیٰ کاظم رکھو، موسیٰ کاظم، علی رضا، یہ ہمارے نام ہیں، ہمارے نام ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں۔ آپ ان کی سیرت گلدستہ اہل بیت میں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کی سیرت پڑھنے والا بنائے، اہل بیت کے تذکرے کرنے والا بنائے، صرف امام حسین تک محدود نہ بیٹھے رہیں، آگے بھی ان کی نسل ہے جو ہماری امام ہے، ہم ان سب کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ حب صحابہ اور حب اہل بیت پر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد